وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں میں عباسی حضرات وقت کے بادشاہ تھے. مسلمانوں کی حکومت اس وقت پوری دنیا کے زیادہ حصے پر پھیلی ہوئی تھی. بادشاہ کو یہ اطلاع ملی کہ جو مختلف علاقوں کے گورنر ہیں ان میں سے بعض اچھا کام کر رہے ہیں اور بعض اچھا کام نہیں کر رہے. اس لیے بہتر ہے کہ سب کو ایک دفعہ مرکز میں بلایا جائے. جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کو اپریشیٹ کر دیا جائے, تو جو اچھا کام نہیں کر رہے وہ خود بخود سمجھ لیں گے, اصلاح ہو جائے گی. بادشاہ نے اس کو پسند کیا. چنانچہ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی. اس زمانے میں سفر کرنا بھی کافی دشوار کام ہوتا تھا. فرض کرو اگر 2000 میل کا سفر ہے تو گھوڑے اور اونٹوں پر ہوتا تھا. روزانہ کے 20 سے 30 میل طے ہوتے تھے. اب اگر 2000 میل کا سفر ہے اور 20 میل روزانہ کے طے ہو رہے ہیں تو پھر سوچیے کتنے دن لگ جائیں گے. کئی مہینے ایک طرف کے سفر میں لگتے ہیں اور کئی مہینے واپسی کے سفر پہ. تو یہ مستقل ایک سال کا سفر بن جاتا تھا. لہذا جو گورنر حضرات تھے وہ اپنے گھروں سے نکلے, ان کے ساتھ ان کی بیویاں, بچے. پھر اتنا سفر جب راستے میں گزارنا ہے مہینوں, تو اس کے لیے نان نفقہ بھی چاہیے. تو کچھ سواریوں کے اوپر گندم ہوتی اور کچھ سواریوں کے اوپر کھانے کی سبزیات ہوتی, دوسری چیزیں ہوتی. پھر ان کو حفاظت کے لیے بندے بھی چاہیے ہوتے تھے, اس لیے کہ گزرنا ہوتا تھا تو جنگلوں اور بیابانوں میں سے. تو کوئی بندہ اٹیک بھی کر سکتا ہے, جان کا بھی خطرہ, مال کا بھی خطرہ, عزت آبرو کا بھی خطرہ. تو نتیجہ کیا نکلتا کہ ایک لمبا چوڑا قافلہ بن جاتا, سینکڑوں آدمی اس سفر میں شریک ہوتے. کچھ لوگ جو سیکورٹی گارڈ تھے وہ پیدل آگے چلتے اور دیکھتے جاتے کہ جھاڑیوں میں, درختوں میں کوئی دشمن تو نہیں ہے. کچھ اونٹوں پہ سوار ہو کے آگے ہوتے. ان کے بعد پھر گورنر صاحب کی سواری ہوتی, پھر ان کے پیچھے ان کے خاندان والوں کی سواریاں ہوتی, پھر ان کے پیچھے جن سواریوں پہ ساز و سامان, نان نفقہ, وہ سب ان پہ ہوتی. پھر آخر پہ وہ سیکورٹی والے دوبارہ پھر کچھ ہوتے. اس طرح چلتے چلتے یہ سارے قافلے کے لوگ بالآخر مرکز میں پہنچے. بادشاہ کے محل کے قریب ایک بہت کھلی جگہ تھی, بہت کھلی جگہ تھی. بادشاہ نے کہا کہ بھئی جو لوگ آتے رہے وہ یہاں اپنے خیمے لگاتے رہے. اب ایک ایک گورنر کے کئی کئی خیمے. پھر مختلف علاقوں کے لوگ, مختلف ان کے لباس,
کہیں نیلا پسند تو کہیں پیلا پسند. وہ تو جی عجیب گلشن سج گیا. پوری جگہ یوں محسوس ہو کہ جیسے باغ بن گیا. اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن. خیر بادشاہ نے مقررہ وقت پر ان سب گورنر حضرات کو بلایا اور ان میں سے جو بھی اچھا کام کرنے والے تھے ان کو ویل ڈن کہا, اپریشیٹ کیا, انکریج کیا. دوسروں کو بھی احساس ہوا کہ یار ہم نے بھی اچھا کام کیا ہوتا تو ہماری بھی آج تعریفیں ہوتی. تو انہوں نے بھی کہا نہیں کہ ہم آئندہ جو ہے کوئی ظلم نہیں کریں گے, کوئی ناانصافی نہیں کریں گے, کوئی اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہوگا. بادشاہ نے اس خوشی میں ان سب کو ایک پوشاک تحفے کے طور پر, پوشاک گاؤن کو کہتے ہیں, جیسے علماء آپ پہن لیتے ہیں چوغا. اس زمانے میں اس کو خلعت کہتے تھے اور یہ خلعت بہت بڑا انعام ہوتا تھا کسی کے لیے. کسی بندے کو اگر بادشاہ خلعت دے دیتا تو وہ بادشاہ کا مقرب سمجھا جاتا تھا. وہ بادشاہ کی محفل میں جانے کا گرین کارڈ ہوتا تھا. جب چاہو وہ خلعت پہنو, اب دربان آپ کو روک نہیں سکتا, آپ جب چاہیں دربار میں جا سکتے. اور واقعی انعاموں میں سے سب سے بڑا انعام قرب ہوتا ہے, اس سے بڑا انعام تو کوئی نہیں ہو سکتا. قرآن مجید سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنا تھا, فرعون نے کہا کہ جناب مقابلہ کرو موسیٰ علیہ السلام کا. تو آگے سے جادوگروں نے پوچھا کہ جی اگر ہم مقابلہ جیت گئے تو ہمیں ملے گا کیا, بدلہ کیا ملے گا؟ تو فرعون نے جواب دیا انکم اذا لمن المقربین, کہ جیت جانے کا تمہیں بدلہ یہ ملے گا کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے. تو قرب سب سے بڑا بدلہ, اس لیے جنت مل جانا اتنا بڑا انعام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا مقرب بنا لے, یہ سب سے بڑا انعام ہے. خیر سب لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں بھائی خلعت مل گئی. بادشاہ نے کہا کہ اچھا بھائی اس خوشی میں کہ آپ سب کو خلعت ملی, کل آپ سب کی دوبارہ دعوت ہے. چنانچہ لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس آ گئے. اب اگلے دن وہ دعوت میں گئے, پھر بادشاہ کی دعوت تھی. کیا پرتکلف دعوت ہوگی. دعوت کے بعد محفل لگی. اس محفل میں باتیں ہونے لگ گئیں, کبھی کسی عنوان پہ کبھی کسی عنوان پہ. سب خوش تھے, خوش گپیوں کی محفل تھی. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک گورنر ان میں سے ایسا تھا کہ جس کو چھینک آنے لگی. یہ جو چھینک آتی ہے نا, یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا, اور اس کو بندہ جتنا دبانا چاہے یہ اتنا زیادہ آتی ہے. اور محفل میں اگر آئے تو گو ایک فطری چیز ہے, مگر انسان ذرا ایسے ہی فیل کرتا ہے, کیونکہ اٹینشن جو ہوتی ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, ڈسٹربنس فیل ہوتی ہے. اب یہ گورنر بڑی کوشش کر رہا ہے کہ میری چھینک دب جائے. جتنا یہ دباتا ہے وہ اتنا آتی ہے, جتنا یہ دباتا ہے اتنا آتی ہے. اللہ کی شان کے ایک ہی وقت میں اس کو 2-3 چھینکیں آئیں. خوب ساری محفل کا جو رنگ تھا نا وہ ذرا بدل گیا. ہر کسی نے اس کی طرف دیکھا. اب جب چھینک آتی ہے تو ساور ہے کہ ناک سے پانی بھی نکل آتا ہے کئی مرتبہ. اس کے ساتھ ہی ایسا ہوا.
اب اس زمانے میں ٹیشو پیپر تو ہوتے نہیں تھے اور سنت رومال ان کے پاس تھا نہیں، تو گورنر صاحب پھنس گئے، ناک میں سے پانی نکل گیا اور پوشاک پہنی ہوئی ہے اور کوئی کپڑا ہے نہیں، اب سر یوں جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ کی شان دیکھو کہ لوگوں نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد سب بادشاہ کو دیکھنے لگ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اب بادشاہ کی طرف دیکھنے لگ گئے ہیں تو انہوں نے اس پوشاک کے کونے سے اس پانی کو صاف کر لیا۔ جب اس نے صاف کیا تو اس وقت بادشاہ نے عین اس کی طرف دیکھ لیا۔ بادشاہ کو تو بڑا غصہ ہے، اور میری دی ہوئی پوشاک سے یہ ناک صاف کرتا ہے۔ بادشاہ تو غصہ، اس نے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ یہ اتنا انسیولائزڈ پرسن ہے، ایٹیکیٹس نہیں ہے اس کو، اس کی خلط اس سے واپس لو اور اسے میرے دربار سے دھکا دے دو۔ اب تک تو محفل خوش گپیوں کی تھی، جب بادشاہ نے یہ غصے میں کہہ دیا نا تو سب سیریس۔ اب ایک گورنر کو ود ان نو ٹائم خلط اتار کے دھکا دے دیا جائے تو سب ڈر نہیں جاتے، گھبرا جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ چنانچہ وہ سپاہی آئے، انہوں نے اس کو کھڑا کیا، اس کی خلط اتاری اور اس کو چھٹی اور گڈ جاؤ جی، ساری چپ ہیں۔ وزیر باتدبیر تھا، اس نے دیکھا کہ بھائی محفل بہت ہی سنجیدہ ہو گئی ہے، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نا محفل برخاست کر دی۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ محفل برخاست کی جاتی، لوگ اپنے آپ گھروں میں چلے گئے، اب پیچھے بادشاہ رہ گیا اور وزیر گئے۔ بادشاہ اور وزیر جب رہ گئے تو اب بادشاہ سوچ رہا تھا وزیر پہ بات کرے اور وزیر سوچ رہا تھا کہ بادشاہ پہ بات کرے۔ someone has to take the initiative. After all, someone has to break the ice. اسی دوران دربان آ گیا، جو گیٹ پہ ڈیوٹی تھی جس کی، اس نے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، نہاوند کے علاقے کا گورنر آپ کو ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اجازت ہے۔ اب وہ گورنر صاحب آئے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت، میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بندے کو جو چھینک آتی ہے اس کے اختیار میں ہوتی ہے یا بلا اختیار آتی ہے؟ اچھا جی، سمجھ گیا کہ افراد یہ میرے اوپر اصرار کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تمہارے اس سوال سے محاسبے کی بو آتی ہے، ایسی باتیں نہیں کیا کرتے۔ اس نے نیکسٹ کوشچن کیا کہ بادشاہ سلامت، اگر کسی سے ایسی غلطی ہو جائے تو یہی سزا ضروری کہ بھرے دربار میں خلعت اتار کے اس کو دھکا دے دیں، یا کوئی کم سزا بھی ہو سکتی تھی؟ اب تو بادشاہ پھر آگ بولا، اچھا تو مجھ سے پوچھنے والے کون ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات مجھے آج سمجھ آ گئی، آپ نے کسی بندے کو خلعت پہنائی، اس بندے نے اس خلعت کی بے قدری کی، آپ نے بھرے دربار میں اس کو ذلیل کر کے رسوا کر کے باہر نکال دیا، تو میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانیت کی خلعت پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر میں نے اس دنیا میں رہ کر اس انسانیت کی خلعت کی قدر نہ کی تو کہیں اللہ تعالیٰ روز محشر سب کے سامنے مجھے رسوا کر کے دربار سے دھکا۔ میں پہلے اس خلعت کی قدر کروں گا، میں اب تک بھولا رہا، اب مجھے بات سمجھ میں آئی، سب دھوکہ ہے۔ اس نے اپنی خلعت اتاری خود ہی، کہتے بادشاہ سلامت
یہ پڑا ہے گڈ بائے، باہر نکل گیا. اب یہ کوئی چھوٹا سٹیپ تو نہیں تھا کہ ایک آدمی گورنری کو لات مار کے باہر چلا جائے. بگ سٹیپ. خیر اس نے جا کے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جی تم تو جاؤ گھر، اور میں کہیں جا رہا ہوں، آؤں گا پھر کبھی. اس زمانے میں ایک بزرگ تھے حضرت سراج رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس معرفت کا نور ہے، مجھے اسے حاصل کرنا ہے جیسے بھی ہو. ان کا ٹھیک ہے، رہو یہاں. اب جب یہ 2-4 دن رہے تو طبیعت میں ان کی تیزی تھی، آخر گورنر رہے تھے، شرور بندہ تھا. تو سراج رحمت اللہ علیہ نے فگر آؤٹ کر لیا کہ اس بندے کو تربیت دینا اور پاس رکھنا بڑا مشکل. اس نے بلا کے کہا کہ دیکھو بغداد میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، یہ نسبت تمہیں وہاں سے ملے گی، ادھر چلے جاؤ. اگلا دروازہ دکھا دیا. یہ چونکہ بڑے پکے جذبے اور عہد کے ساتھ گئے تھے تو یہ وہاں سے بغداد پہنچ گئے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو انہیں کہنے لگے کہ حضرت میں نے سنا ہے آپ کے پاس ایک نعمت ہے، حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، چاہیں تو محنت کروا لیں اور چاہیں تو ویسے عطا کر دیں. جب اس نے یہ بات کہی نا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمان لگے کہ اگر تم سے محنت کروائیں تو تم کرنے کے قابل نہیں، تم سے محنت کروائیں تو تم کرنے کے قابل نہیں، اور ویسے دیں تو تم اس کی ناقدری کرو گے. تو حضرت سے کیا کیا جائے؟ مان لگے یہاں کچھ وقت گزارو ذرا. رہنے لگ گئے. حضرت نے پوچھا کہ تم کام کیا کرتے تھے؟ حضرت میں ایک علاقے کا گورنر تھا. اچھا، تم ایسا کرو کہ دکان بنا لو شہر میں گندھک کی، شام کو یہاں آ جایا کرنا. کہاں گورنر اور کہاں شہر میں گندھک کی دکان. یہ جو سلفر ہوتی ہے نا، یہ ویسی بو ہوتی ہے اس میں، اور اس کو خریدنے والے بھی بہت ہی عام سے لوگ ہوتے ہیں. اب گورنر صاحب جب دکاندار بن کے بیٹھے تو کریانے کی دکان، آ رہا ہے ایک بندہ، تیری تو سلفر ٹھیک نہیں، تیرا تو ریٹ اونچا ہے، میں تو تھوڑے پیسے دوں گا. ایک جھنجھٹ، ایک مصیبت. اب ان کے لیے ایسے کسٹمر سے ڈیل کرنا ہیل آف جاب، بڑا مشکل کام تھا. بڑی مصیبت میں پڑ گئے کہ شیخ نے کس کام پہ لگا دیا. 1 سال انہوں نے دکانداری کی اور حضرت کو آ کے کہا کہ حضرت وہ آج 1 سال مکمل ہو گیا. اچھا، وقت گن رہے تھے؟ اچھا 1 سال اور کر لو. اب جب 1 سال اور کرنی پڑی تو یہ ذہن میں آ گیا کہ بھئی اب دن نہیں گننے، بس حکم ہے کرنا ہے پورا. اللہ کی شان کے 1 سال اور گزر گیا، مگر اس میں ان کا جو سپیریورٹی کمپلیکس تھا نا، وہ اس میں سے شیخ نے نکال دیا. آئیڈیا دیکھیں، انڈر لائن آئیڈیا کیا تھا کہ ان کے اندر ایک سپیریورٹی کمپلیکس تھا. میں گورنر، تو جب ہر بندے سے ملنا پڑا، بات کرنی، پوچھنی پڑی، ان 2 سالوں میں وہ سپیریورٹی کمپلیکس ختم. حکمت دیکھیے ان بزرگوں کی. جب 2 سال مکمل ہو گئے تو ایک دن شیخ نے بلا کے پوچھا بھی کتنا وقت ہو گیا حضرت؟ میں تو کوئی حساب ہی نہیں رکھتا. سامنے کہ 2 سال ہو گئے. جب انہوں نے سنا 2 سال ہو گئے ہیں تو یہ سمجھے کہ اب شاید میری وہ جان بخشی ہو جائے گی. شیخ کے پاس ایک کشکول تھا، پیالہ بڑا،
وہ ان کے ہاتھ میں دیا، کہنے لگے جاؤ بغداد شہر کے اندر بھیک مانگو۔ اندازہ لگائیے کہ پہلے وقتوں میں شیخ اپنے مریدین کی اصلاح کیسے کیا کرتے، اور مریدین کتنے مخلص تھے کہ وہ ان باتوں کو بغیر کسی حیل حجت کے قبول کر لیا کرتے۔ آج تو کہیں نا یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھو تو کہتے ہیں جی وجہ کیا ہے؟ وہ من کے سچے تھے، وہ اس نعمت کے قدردان تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ نعمت کسی محنت کے بعد ملتی ہے، ایسے نہیں ملتی۔ چنانچہ انہوں نے کشکول دیا، جاؤ جا کے کرو۔ اب تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا ویورنگ سے تھے، کیا کہہ رہے ہیں شیخ؟ تو شیخ کی آواز ذرا بلند ہوئی، اگر نعمت چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب انہوں نے کشکول پکڑا، چلے گئے شہر۔ شہر جب گئے تو ایک جگہ چند نوجوان تھے، وہ کھڑے نظر آئے تو انہوں نے جا کے کشکول آگے بڑھا دیا، اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ میں نے دیکھا کہ اتنی ڈیسنٹ پرسنالٹی، چہرہ اچھا بھلا، پڑھا لکھا بندہ نظر آ رہا ہے، تو وہ سمجھے یہ کوئی بہت ہی کام چور بندہ ہے۔ کہنے لگے شرم نہیں آتی؟ صحت مند ہو، کیا ہے تمہیں، کیوں نہیں کام کرتے، بھیک مانگتے ہو؟ انہوں نے تو اس قدر ان کی بےعزتی کی اور یہ برداشت کی، سب کچھ سن لیا، زبان چپ، شیخ کا حکم ہے کہ بھیک مانگو، بھیک مانگو۔ جب انہوں نے خوب لعنت ملامت کر کے چھوڑا، اب آگے گئے تو کہیں اور کچھ لوگ تھے، وہاں اللہ کے نام پہ دے دو، انہوں نے بھی یہی۔ غرض سارا دن ان کو یہی سب کچھ سننا پڑا، پورا دن، ادھر سے بھی جھڑکیاں، ادھر سے بھی جھڑکیاں، ادھر سے بھی منہ پہ باتیں، ادھر سے بھی لعنت ملامت، کیونکہ آسان کام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم سے کوئی اونچے لہجے میں بات کر لے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ جائے کہ لعنت ملامت کرے اس طرح کو۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، یہ شیخ کی دعا اور توجہ تھی، 1 سال تک یہ بغداد میں بھیک مانگتے رہے، 1 سال میں ان کو کسی بندے نے کچھ نہ دیا۔ جب کسی نے کچھ نہ دیا، اب دوسرا سٹیج جو تھا نا مخلوق سے انقطاع عن المخلوق کا، اب وہ درجہ بھی مل گیا۔ سپیریورٹی کمپلیکس تو وہاں ختم ہو گیا تھا، یہاں آ کر انقطاع عن المخلوق، کیا کہ مخلوق پہ بڑا اعتماد ہوتا ہے، میرے بڑے دوست ہیں، میں یہ کام اس کو کہہ دوں گا، یہ کام وہ کر دے گا، میں کوئی بھی بات ہوئی میرے لوگ آ جائیں گے۔ وہ جو بھروسہ تھا مخلوق پر وہ ختم ہو گیا، دل میں یہ بات رہی کہ دنیا میں مجھے کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اگر کوئی دینے والا ہے تو پروردگار۔ دیکھو کتنی حکمت کے ساتھ شیخ نے مخلوق کا تعلق دل سے نکالا اور ان کا رخ اپنے پروردگار کی طرف موڑا۔ وہ جو ہر وقت نظر اسباب پر تھی نا، وہ کٹ گئی اور کس طرف ہو گئی؟ مسبب الاسباب کی طرف۔ میرا دنیا میں کوئی نہیں، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اب دل میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ اللہ کے سوا میں وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ جو ذکر سے، تسبیحات سے، مراقبوں سے لوگ درجے طے کرتے ہیں، وہ ان کو شیخ نے اس عمل سے طے کروا دیا۔ اچھا، اب 3 سال گزر چکے۔ 3 سال جب گزر گئے تو شیخ نے ایک دن بلایا اور فرمایا کہ بھائی کیا کام کرتے تھے؟ جی میں گورنر تھا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ کسی سے زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اونچ نیچ ہوئی ہوگی، گورنری میں تو ہوتی ہے، کسی کو اگنور کیا ہوگا، کسی کو نواز دیا ہوگا۔
جی حضرت ہوتا تو ہے، تو میں جاؤ لسٹ بناؤ. حضرت مجھے تو یاد نہیں، تو میں بس بیٹھنا تمہارا کام ہے. اب شیخ کی دعا تھی، تنہائی میں چلے گئے اور بنانے شروع کر دی لسٹ کہ میں نے کس کس بندے کو حقوق پامال کیے، میرے اوپر کس کا حق آتا ہے. اللہ کی شان کے سب یاد آنے لگ گیا. میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، ایک ریل ہی چل پڑی. وہ اللہ کی مدد تھی پیچھے سے. چنانچہ 3 دن لگے اور 3 دن میں ایک رجسٹر بنا کے لے آئے کہ حضرت میں نے اتنے لوگوں کا حق دینا ہے، زیادتی کی ہے. حضرت نے فرمایا دیکھو یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے اوپر حقوق العباد موجود ہوں اس کو یہ نعمت نہیں ملا گا. اب جاؤ اور ان سب لوگوں سے معافی مانگ کے آؤ. واپس اپنے وطن جاؤ اور ان سب لوگوں سے معافی مانگ کے. اب شروع میں تو یہ سمجھے نا حقیقت کو، چل پڑے. چلتے چلتے جب اپنے شہر کے قریب پہنچے نا، اب احساس ہوا اوہو میں اس جگہ پر اتنے سال گورنر رہا اور اب ان لوگوں کو فیس کرنے جا رہا ہوں، وہ میرے ساتھ کیا کریں گے بھائی. تو اب ریئلائز کیا کہ یہ کتنا ٹف کام تھا جو شیخ نے میرے ذمہ لگا دیا. شیخ اللہ توکل، پکے سچے لوگ تھے، اللہ توکل. شہر کے اندر قدم رکھا نا، پہلے زمانے میں شہر کی دیواریں بنی ہوتی تھیں، دروازے ہوتے تھے، رات کو بند ہو جاتے تھے، دن کو کھول دیتے. یہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے نا تو چند ینگسٹر کا ایک گروپ جا رہا تھا. ان میں سے کسی نے کہا نو یہ وہی گورنر نہیں، مجھے معلوم ہو گیا. ہاں ہاں وہی ہے. اچھا اچھا، انہوں نے پکڑ لیا. پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا. انہوں نے جناب وہ اس کی مٹی پلید کی جو وہ کر سکتے. کوئی کرتا کھینچ رہا ہے، کوئی بال کھینچ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ دیکھو ہو کیا گیا. پاگل مجنون ہو گیا. بہت طوفان بدتمیزی انہوں نے برپا کیا. خیر پہنچے یہ پہلے بندے کے پاس. بھائی آپ کا میرے اوپر حق آتا ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو. کہیں ہاں اب آئے معاف کرانے کے لیے. میں نہیں معاف کرتا. پاؤں پکڑ رہے ہیں، منت سے ماجد کر رہے ہیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں. کسی نے کہا کہ اچھا میں تمہیں سزا دوں گا. ٹھیک ہے جو سزا دیں میں برداشت کروں گا. ہر بندے کی مرضی کے مطابق سزا برداشت کی. کسی نے کہا میں تمہیں لوگوں کے سامنے تھپڑ لگاؤں گا، کسی نے کہا میں تمہیں دھوپ پہ کھڑا کروں گا، کسی نے کہا میں تمہیں یہ کروں گا وہ کروں گا. کسی نے کہا میرا یہ کام کرو. جس نے جو کہا اس کا وہ کام کر کے اس سے معافی مانگتے. 3 سال ان کو حقوق معاف کروانے میں لگے. 3 سال. 3 سال میں انہوں نے حقوق معاف کروائے. جو فوت ہو گئے تھے، جو ان کے پیچھے تھے، ان سے ورثات حق معاف کروائے. 3 سال میں اس جاب کو انہوں نے بار کمپلیٹ کیا. مگر اس جاب میں انہیں ڈاؤن ٹو ارتھ، جیسے کہتے ہیں نا ایک بندہ بالکل مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، یوں نفس کو انہوں نے مٹا دیا اللہ کے لیے. دیکھو پہلے وقتوں میں اللہ کی تلاش کرنے والے کیسے سچے لوگ ہوتے تھے. اب آج ہم اپنی حالتوں کو دیکھیں، اب دیکھیں کہ بھئی اس زمانے میں کیا لوگ اللہ کی تلاش میں کتنا مجاہدہ کیا تھا. ہم تو اپنی سہولت سے شیخ کے پاس آتے ہیں. شیخ کی سہولت نہیں، اپنی سہولت، دن ہو یا رات ہو ہیں. اور آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہ ملا. اچھا شیخ سارے ہی بیٹھے ہوئے تھے کسی کام کے لیے، ان کا اپنا تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. ہم آئے تھے جی ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا. احسان چڑھاتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں جی ہم ملنے آئے تھے. تو طلب نہیں جو پہلے دور میں تھی. 3 سال لگے اور 3 سال کے بعد پھر اپنے شیخ کی خدمت میں واپس.
کہ حضرت وہ میں نے سب حق سے ہیں وہ جب کہا نا کہ حضرت میں نے سب حق بخشوا لیے، شیخ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس وقت تک نام ہی نہیں پوچھا، اب پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ حضرت میرا نام شبلی ہے۔ ہمیں اچھا اب تم ہماری محفل میں بیٹھا کرو۔ 6 سال گزرنے کے بعد شیخ کی محفل میں بیٹھنے کی اجازت ملی۔ شیخ کی محفل میں بیٹھنے کی اجازت ملی۔ دیکھا یوں پہلے رگڑے لگا کے صاف کرتے تھے برتن کو، تو پھر جب بیٹھتے تھے تو پھر ایک ایک محفل ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب جب باطن کو اتنا صاف کیا تھا تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب شیخ کی محفل میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات سنی اور معرفت کی بات سنی، بس دل کے اندر سیدھی اترتی چلی، سیدھی اترتی۔ چند دنوں کے اندر محبت الہی کا وہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا کہ اللہ کی محبت میں دیوانے۔ کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی چونکہ قربانی بہت تھی، اس لیے اللہ تعالی کی محبت کا غلبہ بھی ان کے اوپر بہت زیادہ تھا۔ اتنا زیادہ غلبہ تھا، اتنا غلبہ تھا کہ ایک نوجوان نے ان سے پوچھا کہ مجھے اللہ کی معرفت بتا دیجیے۔ انہوں نے اس کے لفظ دیکھ کے کہا اللہ کی معرفت، تو ان کے لفظ اللہ کہنے میں ایسی تاثیر تھی کہ اس بچے پہ اثر ہوا اور وہ بچہ وہیں گرا اور اس کی جان نکلی۔ اللہ کے لفظ کہنے میں ایسی تاثیر تھی۔ ہمارے اپنے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ غلام حسن سیواک رحمۃ اللہ، ان پر ہندوؤں نے مقدمہ کر دیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، سینکڑوں آدمی اس کے چشم دید گواہ۔ تو جب مقدمہ کیا تو وہ گئے، ہندو جج تھا کہ جی آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ ہندو لڑکوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے، تو ہندو جس طرح کھڑے تھے کہنے لگے ان کو میں نے کہا ہے مسلمان ہو جاؤ۔ وہ جو اشارہ کیا نا اور ان کو میں نے کہا ہے، وہ ایسی توجہ ان پر پڑی کہ ان ہندوؤں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا عدالت میں جج کے سامنے۔ جج نے کہا کہ بس میرے باتوں کا دیا قدمہ خارج کر۔ اللہ کی شان، نگاہ اٹھ جاتی ہے ایسے بزرگوں کی جس طرف، اس طرف دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے، رات ہوتے ہیں۔ تو اب ان کے دل میں محبت الہی کا عجیب جذبہ تھا، چنانچہ ان کی محبت الہی کے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ 2-4 واقعات ذرا مختصر سنا دیتا ہوں۔ ان کی محبت الہی کا یہ عالم تھا کہ ان کے سامنے جو کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا، یہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تو جیب میں سے گڑ یا کوئی اور میٹھی چیز نکلتی تو یہ اس کو کھانے کے لیے دیتے تھے۔ جس کے منہ سے اللہ کا نام سنتے تھے اس کو میٹھا کھانے کو دیتے۔ لوگ حیران، کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ اللہ کا نام نکلے جس کی زبان سے اسے میٹھا کھانے کو۔ کہنے لگے جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے اس منہ کو شیرونی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کریں۔ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے اس منہ کو شیرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کریں۔ اللہ اکبر، کتنی محبت ہوگی، کتنی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مغلان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کوئی غلام اچھی نماز پڑھتا تھا نا، ذرا تسلی سے تعدیل ارکان کے ساتھ
جما کے نماز پڑھتا تھا اور وہ پتہ وہ دیکھتے تھے اس کو آزاد کر دیتے تھے. کہتے تو میری خدمت کے نہیں اب تو اس کی خدمت کے قابل. اچھا ان کے غلاموں کو پتہ چل گیا اس بات کا. وہ اس کے سامنے جان بوجھ کے بنا سنوار کے پڑھتے تھے تو جو پڑھتے تھے آزاد کر دیتے تھے. کسی نے کہا حضرت یہ دھوکہ دیتے ہیں تو سمان لگے بھائی اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانے میں بھی مزہ آتا ہے. آگے سے جواب دینے لگے کہ اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانے میں بھی مزہ آتا ہے. اللہ کیا محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی دل میں. سبحان اللہ. تو شبلی رحمت اللہ علیہ کے دل میں بہت محبت تھی, بہت محبت تھی عجیب. اللہ اکبر کبیرہ. خیر ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ, آمدن برسر مطلب یہ محبت الہی بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ. اللہ سے مانگنا چاہیے. آج دنیا سے بیوی مانگنے والے بڑے, بچے مانگنے والے بڑے, کاروبار مانگنے والے بڑے, دنیا کے عہدے مانگنے والے بڑے. آج کے دور میں اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے, بہت تھوڑے, بہت تھوڑے ہیں. ہزاروں میں کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا.